بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام کانفرنس کال میں خوش آمدید. مجھے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے پروگرام جو ہیں وہ آپ باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہماری جو کچھ لینگویج کے پرابلمز ہیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، لیکن ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن اسپیکٹس میں بات ہوگی. علی کو انٹروڈیوس کرتے چلتے ہیں. علی حمید ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کوسٹ. بہت شکریہ جی، ہمیشہ کی طرح. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے زحمت کے پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو. کائنڈلی بتانا پسند کریں گے آپ کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے کس حوالے سے ہے؟ بالکل، میں موضوع کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد آپ کے پارٹیسپیشن کے حوالے سے. آج کا موضوع بڑا اہم ہے ہماری سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے. زبان کی جو پیچیدگی ہے، ہم اس ایک مبتلا رہتے ہیں، اس کنفیوژن کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں اردو میں بات کرنی ہے یا ہمیں انگریزی میں بات کرنی ہے، یا کبھی کبھی ہم انگریزی بولتے بولتے اردو کی طرف جمپ کر جاتے ہیں، یا کبھی اردو بولتے بولتے ہمیں ایک دورہ سا پڑتا ہے کہ ہمیں انگریزی بولنی ہے جس سے ہم اپنی ایک پرسنالٹی کا کوئی امپیکٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری اکیڈیمیا کے اندر ڈویژن ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اور اس اکیڈیمک ڈویژن نے بعد میں ایک کلاس ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے کہ ایک انگلش میڈیم کلاس کریٹ ہو گئی ہے، ایک اردو میڈیم کلاس کریٹ ہو گئی ہے. جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ کہ یہ لوور مڈل کلاس ہے طبقہ ہے، یا یہ ایک پینڈو طبقہ ہے. اور جو انگریزی بولنے والے ہیں، جن کی اردو یا زبان اپنی زبان پر جن کو عبور حاصل نہیں ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے گویا یہ بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں اور بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. یہ کنفیوژن ہماری سوسائٹی میں اوور آل پائی جاتی ہے. اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پینلسٹ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں احسن عبداللہ. احسن عبداللہ اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت بہت شکریہ احسن عبداللہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس دو موجود ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ غازی. عائشہ غازی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سے تعلق رکھتی ہیں، اور کراچی سے ہمارے ساتھ میڈیا ایکسپرٹ موجود ہیں نصرت عباس. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلسٹ کی طرف آئیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 طریقے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے. سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں ٹویٹر اور فیس بک اور گوگل پلس ہے. ٹویٹر پہ آپ ہمیں ریلیونٹ ٹویٹس سینڈ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، گوگل پلس پہ آپ اپنے ویڈیو کمنٹس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو بات شروع کریں گے ہم اپنے ایکسپرٹ پہلے جو یہاں پہ موجود ہیں نصرت عباس سے، کہ وہ کس طرح سے اس زبان کی وجہ سے پائے جانے والی ایک ہمارے درمیان ایک میں کہوں گا کہ پیچیدگی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے کے جو ہے پرسپیکٹو میں. جی نصرت عباس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی اور محتشم. ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ ایک مختلف موضوعات لے کر جو آتے ہیں جو کہ واقعاً آج کے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ان کو باقاعدہ معاشرے میں اس کی اویئرنیس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے تو دیکھیں، زبان جو ہے وہ بذات خود بری نہیں ہے کہ مثلا کوئی شخص کوئی زبان بولتا ہے یا کوئی شخص کسی اور زبان انسان جتنی بھی جانے تو وہ تو اس کی علم میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی جو مہارت ہے اس میں بھی اضافہ کرتی ہے. ایک شخص کو 5 زبانیں آتی ہیں یا 2 زبانیں آتی ہیں، لیکن اس کے اثرات جو کہ ہم اپنے معاشرے پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ کلاس ڈفرینس پیدا ہو گئے ہیں یا لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں. ایک شخص کو اگر انگلش نہیں آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اور ایک شخص جو ہے کہ انگلش بولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسی ہی ایک مثال کے طور پر اب وہ ویسٹ کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں تو گاؤں دیہات میں بھی انگلش بولتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں. تو یہ بالکل کوئی موازنہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو اگر انگلش آتی ہے یا کوئی اور زبان آتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باشعور علمی شعور کہاں ہے. لیکن کیونکہ معاشرہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا، جس طرح آپ نے خود ظاہر کیا کہ انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، ان دونوں کو ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت صحیح نہیں ہے. انسان کو اپنی ذاتی زبان جو اس کی مادری زبان ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کے اوپر کام ہونے چاہیے، اس کی نئے جو ہے وہ لغت میں اس کے اضافہ ہونا چاہیے. جس طرح باقی زبانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن عربک جو لینگویج حالانکہ بہت سب سے جو زیادہ سمجھ لیں ظرفیت رکھتی ہے وہ عربی زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں ابھی بھی نئی جو الفاظ یا نئے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے لیے نئے الفاظ بنائے جا رہے ہیں. باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو نئے الفاظ کو لے کر آ رہا ہے. مثال کے طور پر موبائل ہے تو موبائل کا شاید اردو میں ورڈ نہ ہو، لیکن عربی نے اس کے لیے ایک ورڈ بنایا، ایک کلمہ بنایا ہے کہ جس کو مثلا عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں. اسی طرح فارسی کے اندر
موبائل ہے تو اس کو ہمراہ کہتے ہیں، ہم ٹیلی فون ہمراہ. اس طرح کی چیزیں اردو کے اندر متاسفانہ کام بھی نہیں ہوا ایک طرح سے. تو دوسرا ایک دائرہ ہمارا معاشرہ، ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ دوسری طرف جاتی ہے. جی علی. جی بہت شکریہ نصرت بھائی آپ کے اس اوپینین کا. ہم موو کریں گے اپنی سیکنڈ ایکسپرٹ پروگرام کی عائشہ غازی کی طرف. عائشہ غازی آپ کیسے دیکھتی ہیں ان سارے مسائل کو جن کی طرف میں نے پروگرام کے شروع میں اشارہ کیا اور نصرت بھائی نے بھی اس پر اپنے کومنٹس دیے؟ جی. جو مجھ سے پہلے ایکسپرٹ بات کر رہے تھے ان کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی لینگویج میں ورڈز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے لینگویج کی ضرورت کیوں ہے. وائی ڈو یو نیڈ اے لینگویج؟ جب ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جو آپ کا پرپز سرو کر رہی ہے. اگر زبان کی آپ کو ضرورت صرف ایک کمیونیکیشن پرپزز کے لیے ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اردو زبان کی یا اپنی کسی بھی زبان کو آگے لے کے چلنے کی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ باور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ کو اپنی زبان کی ضرورت کیا ہے. میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کی ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کی انٹلیکچوئل انہیریٹنس ہے. اس کے اندر آپ کی ایک وراثت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی ایک وزڈم ہوتی ہے. اگر تو آپ کو اپنی وراثت، آپ کو اپنی وزڈم ان سب کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زبان کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک اس بات کا گیپ ہے کہ ہمیں اب تک اپنی لینگویج کی ضرورت معلوم نہیں ہے. ان سب چیزوں پہ بحث کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس بات پہ بحث کریں اور اپنے آپ کے سامنے یہ بات لے کر آئیں کہ ہمیں آخر اپنی زبان کی ضرورت کیا ہے. اس زبان کے اندر ہمارے وہ کون سے وزڈم، ایسٹرن وزڈم یا ہماری کون سی وزڈم چھپی ہوئی ہے، ہمارے کون سی تہذیب چھپی ہوئی ہے جس کو آگے لے کے جانا ہم چاہتے ہیں. صحیح. تو آپ اپنے اس پوائنٹ کو عائشہ کس طرح سے کمپریہینڈ کرتی ہیں؟ زبان کی ضرورت پہ تو ہم نے بات کی. نصرت بھائی کا بھی مادری زبان سے جہاں تک میں سمجھا یہ ہوں ان سے اوپینین دوبارہ اس بات پہ بھی لیتے ہیں کہ اپنی جو نیشنل قومی زبان کی بات وہ کر رہے تھے، انہوں نے عربک کی ایگزامپل بھی اسی لیے دی. اردو کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جب پاکستان کے اس میں بات کی جائے پیرائے میں تو یہ ہو کہ کس طرح سے آپ اپنی اردو زبان کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اور ان کا اوپینین جس پہ تھا کہ آپ کو اپنی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے. موبائل کی اگزامپل دی کہ فارسی اور عربی دونوں میں موجود ہیں، اس کے اسماء موجود ہیں، لیکن اردو میں ابھی تک آپ موبائل کو موبائل ہی بولتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ ہیریٹیج یا ورثے کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہیں اور پیرالل میں یا اس کے متوازی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے زبان کی ترقی و ترویج کے لیے، تو یہ کیسے آگے جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اردو زبان میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس پہ کام کیوں ہو. ہمیں اپنی زبان کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے جس کے لیے ہم کام کریں. اگر ہم کسی چیز میں اپنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اس کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جس چیز کے اندر ہم بلیو نہیں کرتے کہ یہ اہم ہے، ہم اس میں اپنی کوشش نہیں ڈال سکتے جس حد تک اس کو ڈالا جانا چاہیے. تو آپ اپنی زبان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو بحیثیت ایک قوم کتنی اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے کلچر کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ آپ کی زبان آپ کے کلچر کو، آپ کی قومیت کو، ان سب چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے اہم ہیں کہ آپ کو ان سب چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تو پھر آپ اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیے کہ ایسا کام کیوں نہیں ہو رہا اگر آپ اس بات کو اہم سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک مشکل بات یہ، سب سے زیادہ مشکل بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے تعلیم یافتہ طبقے اور غیر تعلیم یافتہ طبقے کے اندر جو ڈفرنس ہے وہ لینگویج کے اوپر بیس کر دیا ہے کہ اردو جو ہے وہ ذرا کم پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی زبان انگلش ہے. ایون یہ کہ گھروں میں عام بول چال میں بھی، دفتروں میں بھی میں پاکستان میں ہی دیکھتی ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ انگلش میں بات کریں. جب آپ اپنے لینگویج کو خود ہی پرائڈ کے ساتھ نہیں لیتے ہیں، یو آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ، آپ اس پہ بالکل پراؤڈ فیل نہیں کرتے ہیں، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اگلی جنریشن تک وہ چیز پہنچے گی؟ اس کو سب سے پہلے اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اس پہ کم سے کم پراؤڈ فیل کریں اگر آپ اس کو اپنی نیکسٹ جنریشن تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس سارے زمین میں سب سے اہم کردار جو ادا کر سکتے ہیں وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو انگلش بہت فلوئنٹلی بولتے ہیں، اور اردو بھی ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی اپنی زبان ہے، وہ فلوئنٹلی بولتے ہیں. جب تک وہ لوگ اپنی زبان کو پرائڈ کے ساتھ نہیں بولیں گے، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی اگلی جنریشن تک اپنی زبان کو ایز اٹ از پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں، بالکل جس طرح میں اپنے کالم لکھتی ہوں، میرے پاس دونوں آپشنز ہیں، میں اردو میں بھی لکھ سکتی ہوں، انگلش میں بھی لکھ سکتی ہوں. بلکہ انگلش میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریڈرشپ بڑھ جاتی ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تک لوگوں تک پہنچے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، جن لوگوں کے لیے میرا میسج ہے،
میں اپنا کالم ان کی زبان میں کیوں نہ لکھوں؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھ تو سکتے ہیں، ہم لوگ بہت اچھی طرح انگلش پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی فیلنگ جس طرح سے آپ کی اپنے زبان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کی اپنی زبان ڈائریکٹلی آپ کے ذہن اور دل پہ اثر کرتی ہے، اس طرح سے چاہے جو بھی ہو ایک فارن لینگویج نہیں کر سکتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس بات میں ہے کہ آپ اس اردو کی اہمیت کو پہلے اجاگر کیجیے. بالکل، بہت ہی ویلڈ پوائنٹس تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو اس پروگرام میں مینشن کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہم لوگ نہیں سمجھتے یا آپ لوگ بینگ ایکسپرٹس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ایسے موجود ہیں کہ ایک انفیورٹی کمپلیکس جو ہے وہ ایجاد ہوا اس لینگویج کی وجہ سے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہم لوگ اسے جتنا مرضی ہم لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ جو ہمارے اندر انوالوڈ ہے اور ہم پر اثر انداز بھی ہو رہا ہے. کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے ایسا؟ میں احسن سے چاہوں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہمارے ایکسپرٹس کہیں. جی احسن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے انگلش زبان کو بہت پہلے ہی اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح انڈلج کی جیسے کمپلسری ہے. مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینسز اپنے گرا کے مطلب انٹرنیشنل لینگویج کو آپ نے اس کو اپنے ٹریڈیشن کا حصہ بنا دیا، کلچر کا حصہ بنا دیا غیر سمجھے بوجھے. مطلب اردو بھی آپ کی مطلب پرائمری میں یا ہائر ایجوکیشن مطلب ہائر سیکنڈری تک ایک ویلڈ لینگویج ہے. اس میں سارا مٹیریل مواد موجود ہے. ایون ٹیکسٹ بکس بھی آپ کی 10 تک جو ہیں جو سائنس اور کیمسٹری بایولوجی کی اردو میں ابھی بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھیں. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انگلش کو ایک ایز اے آپشنل لینگویج رکھیں، جیسے آپ نے عربی، فارسی اور باقی لینگویج کو آپشنل رکھا ہے. باہر ملکوں میں بھی جہاں پہ آپ فرینچ کو، جرمن کو آپشنل استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نے اب انگلش کو کمپلسری کر دیا. ہر بندہ وہ سیکھتا ہے. اور جب ایجوکیشن میں کمپیٹیٹیو جگہ وہاں پہ اگر آپ ایک چیز میں ایکسل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور جو اس میں ایکسل نہیں کرے گا اس میں پرائڈ فیل نہیں کرے گا. تو آپ نے اردو کو ایز اے فار گرانٹیڈ لے لیا، انگلش کو آپ نے اتنی اہمیت دے دی کہ آپ کو اس کو سیکھنا ہے، آپ کو اس میں اچھے گریڈس دینے ہیں. آپ کا آگے یونیورسٹی کی ایجوکیشن، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا سوشل اٹھنا بیٹھنا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کا میڈیا کہتا ہے کہ ہماری یہ پروگرام انگلش میں، آپ کی سیلیبریٹی آتی ہے وہ اپنی کوٹیشن انگلش میں بولتے ہیں، ان کا انٹرویو ہیلو ہائی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی ایک سوشل افیکٹ تو آتا ہی ان چیزوں کا. تو اس کو بہت ایجوکیشن لیول سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو وہاں سے نگیٹ کریں. نگیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو باہر نکال پائیں گے. آپ اپنا جو لٹریچر ہے اس کو اردو میں کنورٹ کریں، اور ایسی اردو میں کنورٹ کریں جو آج کے دور کے حساب سے ہے. یہ نہ کہ وہ جی 50 سال پہلے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہی ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں اور وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. مطلب اب انگلش نے بھی ٹرانزیشن کی ہے سمپلسٹی کی طرف. اردو ابھی بھی ادب سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کسی مطلب میں جیسے کسی بندے سے پوچھے کہ آپ اردو میں کوئی بات نہیں سمجھے گا، کوئی موٹے موٹے 2-3 مشکل سے الفاظ بولنے ہیں، حالانکہ ہم روز اردو ہی بولتے ہیں، لیکن اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، اس کو اقبال سمجھا جاتا ہے، اس کو غالب سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بول سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اور ہر کسی کے ساتھ. تو جی بہت شکریہ احسن، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی اس حوالے سے. لینگویج کی جو امپورٹنس ہے اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر ہم اردو اسپیکرز موجود ہیں، اور انگلش کا جو ہم لوگ کو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ انگلش اور اردو دونوں الف اور اے ایک ہی ساتھ شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو چھوٹی سی بات ایڈ کرنا جی چاہوں گا. جی بالکل. ہم ایک کانفرنس میں تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ سارا کچھ نکال دیں، انگلش آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہے، سارا کچھ نکال باہر پھینکیں. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ آتی ہے کہ آپ نے پچھلے 20 سال سے کوئی لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا. آپ کی کوئی ڈگری اس ٹائم پہ میرے خیال میں اردو میں ہو ہی نہیں سکتی. ٹیکسٹ بکس ہی موجود نہیں اردو میں. تو یونیورسٹی لیول پہ کوئی نہ انجینئرنگ کی بک اردو میں اویلیبل ہے جو آپ ایز اے ٹیکسٹ بک میں بھی کوئی ریفرنس بک اویلیبل ہو، لیکن اردو میں کچھ اویلیبل نہیں ہے. تو آپ یا تو بہت ایکسٹریم ایک طرف چلے جاتے ہیں جی نکال باہر پھینکے، اور پھر آپ کو منہ کے کھانی پڑتی ہے اور آپ پہ ٹھنڈے ہوتے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہت سوچ سے سمجھنے کی بات ہے. اس کا بہت آرام سے اور دونوں چیزوں کا ساتھ لے کے چلنے والی بات. اچھا میں یہاں پر ایک کمنٹ مینشن کرنا چاہوں گا. ہمارے فیس بک پہ کانفرنس کال پہ جو ہمارے ٹاپکس رکھے گئے تھے ان میں سے ایک ٹاپک جو ہمارا یہ تھا لینگویج کے حوالے سے، اس میں کمنٹ ہے سید کمیل حسن کا. ہمیں اکثر کمنٹس یہ لکھتے رہتے ہیں اور آپ بھی لکھ سکتے ہیں ہمیں. میں ان کا کمنٹ اس کو سمرائز کر کے یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ چائنا کی مثال انہوں نے اپنے کمنٹ میں دی ہے کہ
چائنیز نے بہت ترقی کی ہے اس وقت، اور کئی ایسے ممالک موجود ہیں کہ جو اپنی زبان جو ہے انہوں نے اسی میں ہی اپنی اسٹڈیز کو جاری رکھا ہے، اور شروع سے اینڈ تک انہوں نے ایک ہی زبان پہ فوکس رکھا ہے. ان میں سے ایک بڑی مثال جو ہے وہ چائنا ہے، اور ایک اور مثال کیونکہ میرا کافی عرصہ جو ہے ایران میں گزرا ہے، خود ایران بھی ہے جہاں پر فارسی پڑھائی جاتی ہے. اس میں انہوں نے جو کمنٹ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بیسک چیز جو ہے وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ترقی کرنا ہے. کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے، کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے ترقی کرنا ہے. وزڈم، انٹلیکٹ اور نالج کی انہوں نے بات کی ہے. اب وہ کوئی بھی زبان ہو، بے شک وہ انگریزی ہے، بے شک وہ اردو ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم لوگ اس زبان کے اس میں رہتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ترقی میں کوئی کمی آ رہی ہے اس زبان کے مکس اپ ہو جانے کی وجہ سے. ہو سکتا تھا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اپنی ہی زبان کو فالو کرتے اور اپنا سارا کنٹینٹ اور اپنی ساری ریسرچ اور جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں وہ سب ایک ہی زبان میں ہوتی، ہماری اپنی زبان میں ہوتی، تو شاید ہم بہتر طریقے سے ترقی کر سکتے تھے. کیا اس پہ ہم لوگ یعنی کیا ایفیکٹ وہ اس کا ہے؟ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمارے جو ایکسپرٹ موجود ہیں نصرت عباس بخاری، ان سے اس پر کمنٹ لیں. جی نصرت. جی محتشم، بات آپ نے صحیح کی ہے کہ اصل مقصد انسان کا جو ہے وہ یا معاشرے یا سوسائٹی کا ترقی کرنا ہے. دیکھیں وہ میں پارٹیسپینٹس نے جو ہمارے یوتھ نے باتیں شیئر کی وہ بہت ویلڈ اور بہت پازیٹیو ہے. میں کیونکہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یا تو ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں دیکھیں دونوں چیزیں جمع کرنی پڑیں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی لینگویج کو آپ نکال کر جو ہے وہ بالکل بغیر اس کے چلیں، تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی بھی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ صرف آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کچھ نہیں کر رہی ہے. کوئی لٹریچر نہیں ہو رہا. پہلے ناول لکھے جاتے تھے، اب بالکل ناول نہیں ہے، پوئٹریز ختم ہو گئی ہیں. اور خود آپ اپنے دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میڈیا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بالکل اردو چینل بھی ہیں تو وہ انگلش ہی ہیں آدھے سے زیادہ. اگر کوئی سلیبریٹیز ہیں یا ہمارے پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، سب وہ بھی جو ہے آپ کا پریزیڈنٹ ہو، جو آپ کا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ بھی لباس بھی انہیں جیسا پہنتا ہے، وہ جو ہے وہ انگلش میں اسپیچ کرتا ہے. جبکہ آپ دوسرے ملکوں کے پولیٹیشینز کو دیکھیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، انٹرپریٹر ہوتا ہے درمیان میں. تو یہاں پر آپ کے پورے کریکولم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر جا کر آپ اپنی زبان کو اہمیت دے سکتے ہیں. باقاعدہ انسٹیٹیوشن، ادارے بنے ہوں جو کہ اردو کی بقا کے لیے ہوں، ادب کے لیے ہوں. اور وہ آنے والی جو ہماری دوسری ایکسپرٹ عائشہ نے کہا کہ وہ بات صحیح ہے کہ جب ہم اپنی ثقافت کو چاہیں گے کہ زندہ رکھیں تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اپنی زبان کو، ورنہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہلکے ہلکے زبان بھی بھول جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب دوسری زبان آپ بولیں گے تو اس کا کلچر بھی جو ہے وہ خود بخود بغیر آپ کے ضرورت کے بغیر آپ کے چاہے آپ کے معاشرے میں جو ہے پنپنا شروع ہو جائے گا. اور پھر وہی کلچر ہوگا. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں لباس ایسے کیوں ہیں، حال ایسے کیوں ہیں، سوچتے لوگ ایسے کیوں ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اپنی زبان کو جو ہے وہ معاشرے سے باہر نکال دیا. دوسری طرف جو آپ نے دوسرے کنٹریز کی مثال دی، چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، اس طرح جرمنی ہے، فرانس ہے، بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے ابھی بھی اپنی ہی زبان کو بہت امپورٹنس دی ہوئی ہے. وہ اپنے اداروں کے اندر اپنی زبانوں کو بولتے ہیں. ان کے ٹیکس، ان کی بکس، ان کی ڈگریاں، سب کچھ ان کی اپنی زبان کے اندر ہیں. تو یہ خود ایک حکومتی سطح پر جب تک اقدام نہ کیے جائیں اس وقت تک کچھ نہیں. نصرت عباس، بہت شکریہ آپ کے اوپینین کا. ہمارے پاس اس وقت ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ موجود ہے، اس سے متعلق بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. میں اس کو لینا چاہوں گا آپ کے کمنٹ کے اس تناظر میں، اور عائشہ غازی جو ہماری دوسری ایکسپرٹ ہیں ان کے بھی کمنٹ کے تناظر میں. ٹویٹ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ زبان کلچر کے ساتھ بڑی لنک ہے، بڑا اس کا تعلق ہے، مشروط ہے. تو اپنے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں اگر آپ دیکھا جائے تو لٹریسی ریٹ بھی ہم سے زیادہ ہے، انگلش بھی وہ ہم سے اچھی بولتے ہیں، لیکن اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی وہ بڑے فخر کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں. وہاں لینگویج کی ترقی و ترویج بھی ہو رہی ہے، انگریزی بھی بہت اچھی، لیکن وہاں ایسی کوئی کنفیوژن نہیں پائی جاتی. تو پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ شرمندانہ سا ایک ہمارا رویہ ہے اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے ویلیوز کے بارے میں، چاہے وہ صوبائی ویلیوز ہوں، اقداریں ہوں، یا کہ قومی اقداریں ہوں. تو آپ سے میں چاہوں گا نصرت بھائی آپ ایک کوئک سا اس پہ رسپونڈ کریں، اور پھر دین آئی ول موو ٹو عائشہ غازی آن دس، کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں کہ جبکہ ہمارے پڑوسی ملک کا لٹریسی ریٹ اور انگریزی ہم سے بہتر ہے مگر کلچر بھی پریزروڈ ہے. جی نصرت بھائی.
نہیں اس میں علی میں اتفاق نہیں کروں گا کہ کلچر ان کا پریزرو ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے لاسٹ ایئر بھی تقریباً 70-60-80 انڈین اسٹوڈنٹس کو جب میں کنڈکٹ کر رہا تھا تو وہ اپنی زبان جو کم ہے وہ زیادہ انگلش ہی بول رہے تھے اور اپنی زبان کے بہت کم الفاظ استعمال کرتے ہیں. پھر کلچر جو ہے وہ کلچر سب وہاں پر ویسٹرنائزیشن ہے، وہی لباس ہیں، وہی ہولیاں ہیں، ہالی ووڈ کی پینیٹریشن ہے. اور اگر بالی ووڈ کی تو ہے، بالی ووڈ نے کس سے تاثیر لی ہوئی ہے؟ ساری بالی ووڈ کے اندر جتنی بھی تاثیر ہے جو آپ فلم میں اندر دیکھتے ہیں وہ ان کے ملکوں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے. خود ان کے اندر جو ہے وہ میل فیمیل کا اٹریکشن جو ہے، ان کی یونیورسٹی جو ہے، سب کچھ جو ہے ان کے یہاں جو کلچر ہے، نائٹ کلچر ہے، پارٹی کلچر ہے، ایونٹ کلچر ہے، ڈانس کلچر ہے، وہ سب ایک تو ویسٹرنائزیشن ہے. دوسرا ہم ان سے کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پر میجورٹی اگر ہندوازم ہے تو ہندوازم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. ہم بینگ ایز اے مسلم بہت ساری ویسٹرنائزیشن کو ہم ریپیل کرتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ فرق ہے، ہماری ہوئیت میں ہماری جو ایک آئیڈینٹی ہے، اپنا ہوئیت ہے وہ الگ ہے، ان کی ہوئیت الگ ہے. وہ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنی اس کلچر کو کھو بیٹھے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب آپ دیکھیں ان کے یہاں بہت تیزی سے جو ہے ویسٹرنائزیشن پینیٹریٹ کر رہی ہے. جی بہت شکریہ نصرت بھائی آپ کے کمنٹ کا. عائشہ آپ کا اس پہ کیا نظریہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے کیا آپ بھی نصرت بھائی کی بات سے اتفاق کریں گی یا آپ کا نظریہ اس سے مختلف ہے؟ انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ انڈین چینل اٹھا کے دیکھیے، انڈیا کے میڈیا کا کردار دیکھیے. انہوں نے بالکل اپنے ایک فیڈ ہوتے ہوئے مذہب کو بھی اپنے ڈراماز کے ذریعے دوبارہ سے ریوائو کیا ہے. اسی طرح سے بالکل انہوں نے اپنی فیڈ ہوتی ہوئی لینگویج کو بھی اپنے ڈراما کے ذریعے دوبارہ ریوائو کیا. انہوں نے اپنے کلچر کو دوبارہ سے اپنے ڈراماز کے ذریعے اپنی اگلی جنریشن تک پہنچایا اور بڑے فخر کے ساتھ پہنچایا. آپ جب ایک ملٹی کلچرل آپ جگہ پہ رہتے ہیں، آپ یہ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین اپنے کلچر میں کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے کلچر کو کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ڈراما فالو کرتے ہیں. ان کے ڈرامے کی اسٹوری لائن کے ساتھ آپ بے شک اتفاق کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو بھی ہے، لیکن اس بات کا کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے کہ ان کے میڈیا نے اپنے کلچر کو آگے لے کے جانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا. اب ان کے بچے تو کیا، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، وہ ان کی ہر مذہبی ڈیٹیل، ان کی کلچرل ڈیٹیلز اور ان کی کیا پیچھے روایات ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. ان کے کون سے بھگوان ہیں، ان کا کون سا دن کس لیے منایا جاتا ہے، وہ یہ سب جانتے ہیں. آپ کے بچے بھی بیٹھ کے جانتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کا میڈیا کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ نے عید تک پہ آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں دیکھا ہوگا جو بہت ہی اتھینٹک اور اچھے طریقے سے آپ کے بچوں تک اس ساری جو آپ کا ایک تھیم ہے اس کو آگے لے کے جائے. اسی طرح سے لینگویجز کی بھی جب بات آتی ہے، آپ انڈین نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں اور کئی دفعہ تو وہ اتنے امپاسبل انگلش ورڈز کا ہندی میں بہت خوبصورتی سے ترجمہ کر کے بولتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کے. اس کے مقابلے میں آپ اپنی نیوز اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اس طرح کا کوئی ٹرینڈ کہیں پہ نہیں ملتا کہ کہیں پہ آپ یہاں پہ یہ میڈیا جو ہے لینگویج کے لیے، اپنے کلچر کے لیے بھی کوئی کام کر رہا ہے. ایسا بالکل نہیں لگتا، بلکہ آپ کے بہت بڑے بڑے اینکرز بیٹھ کے کئی دفعہ اس طرح کی اردو بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ اردو نہیں ہوتی ہے. تو کم سے کم کہیں پہ تو ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انگلش لینگویج سیکھنے جاتا تھا تو اس کو ریکمنڈیشن یہ ملتی تھی کہ آپ جائیے اور BBC سن کے آئیے، کیونکہ BBC از دا اسٹینڈرڈ آف لینگویج. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم لوگوں میں سے کوئی اردو سیکھنے جائے تو ہم اس کو اپنا کوئی بھی ایک چینل ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جائیں بھائی آپ اتنے دن کے لیے PTV یا اپنا جیو یا ARY یا دس اینڈ دیٹ اپنا ہی سن کے آئیے؟ ایسا نہیں ہے. دوسری اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس کو ہم نے آج تک کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا، کہ پاکستان میں اب میں جب دیکھتی ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، جنرلائز بات نہیں کر رہی، ایک اسپیسیفک طبقے کی جو پڑھا لکھا ماڈرن طبقہ، ان کے گھر میں 3 لینگویجز بولی جاتی ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ لوگ الگ لینگویج بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، اپنے نوکر کے ساتھ پنجابی بولتے ہیں. آپ اپنے بچے کو کوئی ایک لینگویج تو مکمل طور پہ دیں، اس طرح تو آپ اس کو سائیکولوجیکلی ایک بالکل بند کر دیں گے، وہ کوئی بھی زبان اس کا ذریعہ اظہار نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. بہت ویلڈ نکات اٹھائے آپ نے عائشہ غازی اور نصرت بھائی آپ نے بھی. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ دونوں بلکہ تینوں جو ہمارے شرکاء ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ تعلیمی نظام بھی ہمارا سارا انگریزی میں اس کو فوقیت حاصل ہے، ہمیں بدلنا پڑے گا کریکولم کو اپنی زبان کے اندر اور ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نہج پہ جہاں مطلب اس جو ٹائم میں ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، کیا ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم پہلے یہ کریں کہ اپنا سارا نصاب جو ہے وہ پہلے ہم ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں، تراجم اس کے کرنا شروع کر دیں،
اور پھر جو ہے ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں. مطلب ایک پوز اتنا بڑا ہم لینے کے متحمل ہیں کہ پہلے اب زبان کو بدلا جائے تب ہم ترقی کریں گے, رادر دین کہ ہم یہی اس کو ایکسیپٹ کریں کہ نیو ورلڈ آرڈر ہے اور انگریزی کو ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس حاصل ہو چکا ہے, زبان کا انٹرنیشنل لوکل زبان یہ بن چکی ہے. مطلب یہ ایک پرسپیکٹیو ہے, ایک تھاٹ ہے. تو آپ کس تھاٹ سے اتفاق کرتے ہیں یا کوئی مڈ وے نکالا جائے؟ احسن, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے. میں یہاں پہ مثال اسٹارٹ کروں, نصرت بہن نے انڈیا کی مثال دی. ان کی اندر ہالی ووڈ کی پینیٹریشن ویسٹرنائزیشن ہو چکی ہے, یہ بات ماننے والی ہے. مطلب ایک طرح سے پوری ایشیا میں ہم لوگ ویسٹ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, لیکن انڈیا کی نیوز چینلز, انڈیا کا جتنا میڈیا وہ اس کو اتنا کرخت ہندی بولتا ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا سالڈ والی ہندی بولتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن وہ پھر بھی بولتے ہیں اور پورا پاکستان دیکھتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو آپ بھی بول سکتے ہیں اردو, کسی کو سمجھ نہیں آئے لیکن وہ سنیں گے آپ کو. بات یہ کہ آپ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے بولنے میں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انگلش بولنی ہے, ساروں کو سمجھ ہے اور سارے مذاق اڑاتے ہیں آپ کا کہ کیسے انگلش بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو کریں کہ آپ مانیں کہ آپ اردو آپ کی نیشنل لینگویج ہے. سیکنڈ بات, ٹرانسلیشن ایک ایسا ورڈ ہے جو عربی سے باقی سب زبانوں میں ہو چکا ہے, لیکن اب ہم بھول چکے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی گوگل پہ جو ملتا ہے اس کو کاپی پیسٹ کرو. میں اپنی مطلب یوتھ کی بات کر رہا ہوں, ہم لوگ ریسرچ نہیں کرنا چاہیں گے کبھی بھی اردو میں, کیونکہ کچھ اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے جی ہمیں اردو میں ملتی ہیں, ہمارا اردو میں کچھ ریفرنس مٹیریل ہی موجود نہیں ہے. تو آپ کو کچھ کہیں سے تو جنریٹ کرنا ہے اس کے لیے کچھ. مطلب آپ کہیں کہ آپ نے آگے جانا ہے تو آپ کو انگلش اردو کا ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اسٹارٹنگ فرام دا یور ڈیلی لائف. آپ اس کو ایجوکیشن میں اسٹرانگ کریں, آپ ایجوکیشن میں اس کی ویٹیج بڑھائیں, آپ اس کو عام بچے تک پہنچائیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ مائنورٹی میجورٹی دونوں تک. آپ ابھی بھی کہیں گے نا کہ اگر آپ زیادہ دے دیں گے جی میجورٹی اردو میڈیم میں پڑھیں اور مائنورٹی جس کا پیسہ ہے وہ انگلش میڈیم میں, تو پھر کوئی بھی نہیں پڑھے گا اردو میڈیم میں. وہ کہیں گے جی ہم نے انگلش میڈیم میں جانا ہے. وہ کیوں جائیں جب انہیں پتہ ہے کہ جی آگے ان کی پوری لائف میں انگلش ہے, تو وہ ابھی کیوں اردو میڈیم پڑھیں, اپنی زندگی کیوں برباد کریں, تو وہ انگلش میڈیم پڑھیں گے. تو آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ اس کو گراؤنڈ لیول پہ آ کے سوچیں اور آپ اپنے میڈیا پہ اس کو اسٹرانگ کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اردو روزمرہ کی لائف میں بولنی چاہیے. یہ صرف کتابوں میں لکھے جانے کے لیے نہیں ہے یا صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. صرف کتابوں میں لکھے جانے اور صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. بڑا خوبصورت آپ نے اختتام کیا, آپ نے کامنٹ کا. احسن, میں ان ساری باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ معاملہ اتنا آسان اور سہل ہے نہیں جتنا کہ بیان کیا جا رہا ہے. کہ ہمارے صدر مملکت بھی جب اپنا وہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ انگریزی میں ہوتا ہے, اردو میں نہیں ہوتا. تو ہمارے جوڈیشری سے لے کر ہمارے اسکولوں تک جو سارا کا سارا نظام ہے, آفیشیل نظام ہے, وہ جو ہے وہ اردو کے بجائے انگریزی میں ہے. جبکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو اسمبلی میں بھی پاس ہوا تھا کہ ہم اتنے عرصے میں اردو کو پاکستان کا پاکستان کی دفتری زبان بنا دیں گے, وہ وعدے اور دعوے شاید ہمارے کھوکھلے ہی رہے. محتشم, میں آپ کی طرف اس بات کو لے کے جاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس آگے ڈسکشن کو لے کے چلیں کہ اتنے میسو تبدیلیاں ہیں, اتنے کیسے, یہ مطلب اتنا آسان معاملہ ہے کہ بس زبان تبدیل کریں اور زبان کو پریزرو کریں, فخر محسوس کریں, آپ آگے چلے جائیں گے؟ کیسے؟ کہنا تو اچھا بہت لگتا ہے, سننے میں بھی بہت مزہ آتا ہے, ریئلسٹک ہے. میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ صرف یہی نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے بھی جاتے ہیں نا دفتر میں, شناختی کارڈ والے, تو اس پہ جو آپ کو فارم دیا جاتا ہے نا وہ بھی بالکل ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل, وہ بھی انگریزی میں ہی ہوتا ہے. اور جہاں پر جو ہے ہماری اکثر جو یہاں پر ایسی عوام ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں, جو کہ انگوٹھا چھاپنے والے ہوتے ہیں, باہر اس آفس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ان سے کہتے ہیں ہاں جی فارم فل کروانے کے لیے 10 روپے ہمیں دو تو ہم تمہارا فارم فل کریں گے. جس سوسائٹی میں ایسا ہو رہا ہو اور جہاں پر گورنمنٹ کے لوکل دفاتر جو ہیں جو اس چیز کو جانتے ہوں کہ اردو ایک ہماری قومی زبان ہے, وہ ان کے فارمز بھی انگریزی میں ہو, جہاں پر ایک عام شخص جو ہے وہ نہ جانتا ہو کہ کس میں کیا چیز فل کی جائے گی. فارم فل کرنا جو ہے یہ بھی ایک چیز ہے, ایک ہنر ہے جس کو ہمیں اسکولز میں جو ہے سکھایا گیا تھا. ہم چلیں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ کے نکل آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہے, لیکن وہ لوگ اب یہ کیا سوسائٹی, اب یہی ڈفرینس میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہماری بات زیادہ ہو, لیکن انفارچونیٹلی ٹائم آپ کم ہے کہ وہ جو ہمارا ایک سوسائٹی کا جو حصہ ہے وہ کون سا حصہ ہے کہ جو یعنی اس چیز کو فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ چاہوں گا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں نصرت عباس بخاری, اس پہ اپنا کمنٹ دیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, نصرت صاحب سے 2 منٹ ہمارے پاس ہیں.
دیکھیں میں بات کو بس اس طرح خلاصہ کروں گا کہ ہم بہت بڑی میسو چینج نہیں لا سکتے، اور نہ وہ فرسٹ ہینڈ پہ لائی جا سکتی ہے. ویلی کی بات کہنے میں تو بہت اچھی ہے، لیکن دیکھنے میں بھی اچھی شاید لگے، لیکن اس کو کرنا بہت مشکل کام ہے. تو اگر ہم ریئلسٹک بات کریں تو ہم کم سے کم پہلے اسٹیپ پہ یہ کریں، کم سے کم ہم محبت تو کریں اردو سے، ہم نیشنل تو بنیں. ہم مسئلہ ابھی یوتھ ہم نیشنل نہیں ہے ہماری. وہ مسئلہ کہتی ہے وہ پاکستان کیا، وہ بھائی پاکستان تو یہ ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں، یہ جو پرابلم ہے، لیکن آپ پاکستانی تو بنیں. جب آپ پاکستانی بنیں گے تو آپ فخر محسوس کریں گے اردو زبان بولنا، اردو کے لیے کام کرنا. کورس چینج کرنا بہت مشکل کام ہے، سارے کام ہے، لیکن آپ ہلکے ہلکے جب اپنی یوتھ کو، آنے والی نسل کو یہ یقین کرا دیں کہ دیکھیں جی زبان ہماری اردو ہے، ہم اس کو فخر سے محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ پھر انگلش میں پڑھیں، چاہے وہ فرینچ میں پڑھیں، چاہے وہ جرمن پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پڑھتے رہیں. لیکن ساتھ ساتھ ادارے جو ہوں جو کہ اردو کی زبان کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ یہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہ سکے اور آگے تک چلی جا سکے. جی نصرت بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس ٹائم باقی نہیں بچا ہے. ہمارا دل تھا کہ ہم عائشہ آپ کی طرف موو کرتے اور آپ سے آپ کی ایکسپرٹ رائے لیتے اس پر. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں پھر کسی موضوع کے لیے آپ کو ہم لوگ دعوت دیں گے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا عائشہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور اپنا ٹائم نکالا اس پروگرام کے لیے، اور احسن آپ کا بھی، اور ہمارے ایکسپرٹ نصرت صاحب کا بھی جو ہمیشہ ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ناظرین ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ہمارے فیس بک کے پیج پہ اور ہمارے ٹویٹر اور گوگل پلس پہ بھی. ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، اس پہ کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا. اگلے پروگرام تک لیے علی کو اور مجھے کانفرنس کال سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. انگریزی بولنی ہے جس سے ہم اپنی ایک پرسنالٹی کا کوئی امپیکٹ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہماری اکیڈیمیا کے اندر ڈویژن ہے اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اور اس اکیڈیمک ڈویژن نے بعد میں ایک کلاس ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے کہ ایک انگلش میڈیم کلاس کریٹ ہو گئی ہے، ایک اردو میڈیم کلاس کریٹ ہو گئی ہے. جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ کہ یہ لوور مڈل کلاس ہے طبقہ ہے، یا یہ ایک پینڈو طبقہ ہے. اور جو انگریزی بولنے والے ہیں جن کی اردو یا زبان اپنی زبان پر جن کو عبور حاصل نہیں ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے گویا یہ بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں اور بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. یہ کنفیوژن ہماری سوسائٹی میں اوور آل پائی جاتی ہے. اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے آج اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پینلسٹ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں احسن عبداللہ. احسن عبداللہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہت بہت شکریہ احسن عبداللہ آپ کا. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس دو موجود ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ غازی. عائشہ غازی میڈیا ان کے بہت صحیح نہیں ہے. انسان کو اپنی ذاتی زبان جو اس کی ماضی زبان ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسی کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کے اوپر کام ہونے چاہیے، اس کی نئے جو ہے وہ لغت میں اس کے اضافہ ہونا چاہیے. جس طرح باقی زبانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن عربک جو لینگویج حالانکہ بہت سب سے جو زیادہ سمجھ لیں ظرفیت رکھتی ہے وہ عربی زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں ابھی بھی نئی جو الفاظ یا نئے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے لیے نئے الفاظ بنائے جا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹس ہیں جو نئے الفاظ کو لے کر آ رہا ہے. مثال کے طور پر موبائل ہے تو موبائل کا شاید اردو میں ورڈ نہ ہو، لیکن عربی نے اس کے لیے ایک ورڈ بنایا، ایک کلمہ بنایا ہے کہ جس کو مثلا عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں. اسی طرح فارسی کے اندر موبائل ہے تو اس کو ہمراہ کہتے ہیں، ہم ٹیلی فون ہمراہ. اس طرح کی چیزیں اردو کے اندر متاسفانہ کام بھی نہیں ہوا ایک طرح سے. تو دوسرا ایک دائرہ ہمارا معاشرہ، ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ دوسری طرف جاتی ہے. جی بہت شکریہ نصرت بھائی آپ کے اس اوپینین کا. ہم موو کریں گے اپنی سیکنڈ ایکسپرٹ پروگرام کی عائشہ غازی کی طرف. عائشہ تو دیکھیں زبان جو ہے وہ بذات خود بری نہیں ہے کہ مثلا کوئی شخص کوئی زبان بولتا ہے یا کوئی شخص کسی اور زبان انسان جتنی بھی جانے تو وہ تو اس کی علم میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی جو مہارت ہے اس میں بھی اضافہ کرتی ہے. ایک شخص کو 5 زبانیں آتی ہیں یا 2 زبانیں آتی ہیں، لیکن اس کے اثرات جو کہ ہم اپنے معاشرے پر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ کلاس ڈفرینس پیدا ہو گئے ہیں یا لوگ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں. ایک شخص کو اگر انگلش نہیں آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شخص کو کچھ نہیں آتا، اور ایک شخص جو ہے کہ انگلش بولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بہت کچھ آتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسی ہے. مثال کے طور پر اب وہ ویسٹ کنٹری میں چلے جائیں تو وہاں تو گاؤں دیہات میں بھی انگلش بولتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں. تو یہ بالکل کوئی موازنہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو اگر انگلش آتی ہے یا کوئی اور زبان آتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باشعور علمی شعور کہاں ہے، لیکن کیونکہ معاشرہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا. جس طرح آپ نے خود ظاہر کیا کہ انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، ان دونوں کو ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا گیا ہے
تو یہ میرے خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کانفرنس کال میں خوش آمدید. مجھے امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے پروگرام جو ہیں وہ آپ باقاعدگی سے دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہماری جو کچھ لینگویج کے پرابلمز ہیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہے، لیکن ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن اسپیکٹس میں بات ہوگی. علی کو انٹروڈیوس کرتے چلتے ہیں. علی حمید ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کوسٹ. بہت شکریہ جی، ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت کے پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے، اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو کائنڈلی بتانا پسند کریں گے آپ کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے کس حوالے سے ہے؟ بالکل، میں موضوع کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد آپ کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے. آج کا موضوع بڑا اہم ہے ہماری سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے. زبان کی جو پیچیدگی ہے، ہم اس ایک مبتلا رہتے ہیں، اس کنفیوژن کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں اردو میں بات کرنی ہے یا ہمیں انگریزی میں بات کرنی ہے، یا کبھی کبھی ہم انگریزی بولتے بولتے اردو کی طرف جمپ کر جاتے ہیں، یا کبھی اردو بولتے بولتے ہمیں ایک دورہ سا پڑتا ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اور کراچی سے ہمارے ساتھ میڈیا ایکسپرٹ موجود ہیں نصرت عباس. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلسٹ کی طرف آئیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 طریقے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے. سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں ٹویٹر اور فیس بک اور گوگل پلس ہے. ٹویٹر پہ آپ ہمیں ریلیونٹ ٹویٹس سینڈ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، گوگل پلس پہ آپ اپنے ویڈیو کمنٹس بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو بات شروع کریں گے ہم اپنے ایکسپرٹ پہلے جو یہاں پہ موجود ہیں نصرت عباس سے، کہ وہ کس طرح سے اس زبان کی وجہ سے پائے جانے والی ایک ہمارے درمیان ایک میں کہوں گا کہ پیچیدگی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے کے جو ہے پرسپیکٹو میں. جی نصرت عباس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی اور محتشم. ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ ایک مختلف موضوعات لے کر جو آتے ہیں جو کہ واقعاً آج کے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ان کو باقاعدہ معاشرے میں اس کی اویئرنیس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے